السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد نعیم الرحمن، آپ کے اسلامیت کا معلم۔ عزیز طلباء، آج آپ کے ساتھ سبق نمبر 16 شیئر کروں گا۔ آج آپ کو سبق نمبر 16 پڑھاؤں گا۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیر و عافیت سے ہوں۔ عزیز طلباء، آج جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں وہ ہے آئلی زندگی۔ آپ لوگ اپنی اسلامیات کی کتاب کا صفحہ نمبر 72 پیج 72 نکال لیں۔ ابھی میں کتاب میں سے نہیں پڑھ رہا، پہلے آپ کو زبانی کچھ باتیں بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ ٹاپک اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ عزیز طلباء، آئلی زندگی، یہ آئلی لفظ آئل سے نکلا ہے، اہل و عیال سے، اور اہل و عیال کا پتہ ہے آپ کو کہ خاندان کو کہتے ہیں۔ آئلی زندگی کی اہمیت یعنی کہ خاندانی زندگی کی اہمیت۔ عزیز طلباء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے ہے۔ حضور علیہ السلام نے پوری زندگی اپنی ہمارے لیے نمونہ بنا کر ہمارے سامنے پیش کیا۔ حضور علیہ السلام کا ایک ایک عمل ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے اور اس پر عمل کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرنے، ایک دوسرے کے خیال کرنے، تجارت کرنے، جہاد کرنے اور دوسرے معاملات کی تعلیم دی، وہیں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے گھر والوں کے ساتھ کس طرح زندگی گزارنا ہے اس کی بھی تعلیم دی۔ یہ آئلی زندگی یہی ہے کہ آئلی زندگی، اگر آپ سے کوئی پوچھ لے کہ آئلی زندگی کیا ہے تو آپ مختصر الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ جو ہم زندگی گزارتے ہیں، جو ہم وقت گزار رہے ہیں، اس کو ہم آئلی زندگی کہتے ہیں۔ اب آئلی زندگی میں دیکھیں کون کون ہے؟ ماں باپ، بہن بھائی، ٹھیک ہے، اور میاں بیوی، رشتہ دار ہیں۔ اسی طرح جو ہے مطلب ہے اگر آپ میاں بیوی ہیں تو آپ کے والدین بھی ہیں اور آپ کی اولاد بھی ہیں۔ اب میاں کے بیوی پر کیا حقوق ہیں، بیوی کے میاں پر کیا حقوق ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح اولاد کے والدین پر کیا حقوق ہیں اور والدین کے اولاد پر کیا حقوق ہیں، ان سب کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دے دی، اور اس کے بارے میں ہم آج کے اس ٹاپک میں پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا، کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کر سکیں۔ عزیز طلباء، یہ جو خاندانی زندگی ہے یہ انسان کو راحت فراہم کرتی ہے۔ دیکھیں، اگر ایک شخص ہے وہ باہر سارا دن محنت مزدوری کرتا ہے اور رات کو تھک ہار کر جب گھر پہنچتا ہے اور اس کی شریک حیات، اس کی بیوی اس کو مسکرا کر دیکھتی ہے، اس کے اس مسکرا کر دیکھنے سے اس کی وہ ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ اور ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص ایسا تھا کہ وہ ایک مصیبت میں پھنس گیا۔ بڑا مشہور واقعہ ہے یہ، میں اس کو بڑا مختصر کر کے بیان کر رہا ہوں۔ تو جب اس مصیبت میں پھنسا تو اس نے کہا کہ اس مصیبت سے میں کیسے نکلوں؟ تو میں ایسا کرتا ہوں کہ اپنی کوئی نیکی اللہ کے سامنے پیش کرتا ہوں، کیا پتہ اللہ اس نیکی کے سبب مجھے اس مصیبت سے نکال دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، میرے والدین بوڑھے ہیں، میں بکریاں چراتا ہوں، جب میں شام کو گھر پہنچتا ہوں تو میں سب سے پہلے بکریوں کا دودھ دو کر اپنے والدین کو پیش کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ شام کو جب میں گھر لیٹ آیا تو میرے والدین سو چکے تھے۔ میں نے بکریوں کا دودھ نکالا اور دودھ نکالنے کے بعد ان کے سرانے پر کھڑا رہا۔ میں نے ان کو جگانا مناسب نہیں سمجھا، اور جب وہ اٹھے تو پھر میں نے ان کو دودھ پلایا، اور میرے بچے بھوک سے بلکتے رہے، وہ دودھ مانگتے رہے۔ میں نے یہ پسند نہیں کیا کہ میرے والدین جو ہیں وہ بھوکے سوئے ہوئے ہیں، ان سے پہلے میں اپنے بیوی بچوں کو دودھ پلاؤں۔ تو انہوں نے، اس بندے نے یہ دعا کی، اے اللہ، اگر آپ کو میرا یہ عمل پسند ہے تو مجھے اس مصیبت سے نکال دیں۔ تو حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اس کو اللہ رب العزت نے اس مصیبت سے نکال دی۔ عزیز طلباء، اس میں سبق ہے کیا کہ اس نے اپنے والدین کا حق ادا کیا۔ اسی طرح ہمارے بھی حقوق ہیں والدین پر۔ والدین ہمارے لیے تگ و دو کرتے ہیں، والدین ہمارے لیے مشکلات اٹھاتے ہیں، پریشانیاں اٹھاتے ہیں۔
لیکن ایک والدہ ہے، اگر وہ ایک چھوٹے بچے کو پالتی ہے، اگر وہ رات کو پیشاب کر دے تو وہ خود گیلی جگہ پر سو جاتی ہے لیکن اپنے بچے کو خشک جگہ پر سلاتی ہے۔ تو یہ سارے ایک دوسرے پر حقوق ہیں۔ اسی طرح میاں کے کچھ حقوق بیوی پر ہیں، بیوی کے کچھ حقوق میاں پر ہیں۔ یہ ساری بات مزید تفصیل سے ہم آج کے ٹاپک میں پڑھیں گے۔ اب میں کتاب میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں اس کو پڑھتا ہوں، آپ لوگ بھی غور سے سنیں، انشاءاللہ امید ہے آپ کو سبق باقی بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ آئلی زندگی کی اہمیت، پیج 72 پر میں شروع کر رہا ہوں۔ آئلی زندگی سے مراد ہے خاندانی زندگی۔ عزیز طلباء، یہ سوال شارٹ کوسچن میں اکثر پوچھ لیا جاتا ہے مختصر سوال میں کہ آئلی زندگی سے کیا مراد ہے، تو آپ نے کیا بتانا ہے؟ آئلی زندگی سے مراد خاندانی زندگی۔ انسان پیدائش سے موت تک ساری زندگی اپنے خاندان میں گزارتا ہے۔ خاندان کے افراد مختلف رشتوں کی بنا پر ایک دوسرے سے منسلک ہوتے ہیں، منسلک جڑے ہوئے، سارے ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں، خاندان پورا ایک دوسرے سے جڑا ہوتا ہے مختلف رشتوں کی بنا پر۔ جیسے میرا بھائی ہے، وہ میرے بچوں کا چاچا ہے، میری بہن ہے، وہ میرے بچوں کی پھوپھی ہے، تو اس طرح یہ سارے رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں۔ انسانی تمدن کی ابتدا بھی خاندانی نظام سے ہوئی اور اس کی بقا کے لیے بھی اس کا قیام ضروری ہے۔ گویا خاندان معاشرے کا بنیادی جز ہے اور معاشرے کے اثرات خاندان پر بھی مرتب ہوتے ہیں۔ معاشرے کی بنیاد خاندانی نظام اور مرد عورت کی پاکیزہ آئلی زندگی پر ہے۔ اس پاکیزگی کے متاثر ہونے سے پیچیدگیاں پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ HIV ایڈز جیسے مہلک امراض پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے اللہ کی قائم کی ہوئی حدود پر سختی سے عمل کرنے کی ہدایت کی۔ اس پر عمل نہ کرنے کی صورت میں معاشرے کی شیرازہ بندی ناممکن ہے اور معاشرہ انتشار سے نہیں بچ سکتا۔ کیا مطلب؟ عزیز طلباء، ان 2-3 لائنوں میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اگر ایک نوجوان لڑکا جوان ہوتا ہے اور ایک لڑکی جوان ہوتی ہے تو اس کے والدین کا حق اور فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کا مناسب رشتہ تلاش کر کے ان کو نکاح کے بندھن میں باندھ دیں تاکہ وہ گناہ کبیرہ کرنے سے بچیں۔ اور اگر وہ اس طرح گناہ کبیرہ کریں گے تو اس سے نہ صرف معاشرہ متاثر ہوگا بلکہ ایک مہلک مرض HIV ایڈز جسے کہا جاتا ہے اس کے پھیلنے کا بھی خطرہ ہے۔ تو اسی لیے اسلام نے ایک بڑا ہی مکمل اسلام ہمارا ضابطہ حیات ہے، مکمل ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ تو اس نے نکاح کو ایک ایسا بندھن بنا دیا کہ نکاح کے کلمات ایک دوسرے کے ساتھ کہلوا کر، نکاح کا خطبہ پڑھ کر دونوں کو ایک دوسرے کے نکاح کے بندھن میں باندھ دیں تاکہ وہ معاشرے میں ایک پاکیزہ زندگی گزاریں۔ اسی زوجین کے تعلق کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اب میں آپ کی کتاب میں سے پڑھ رہا ہوں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ اسی طرح نکاح ایک جوڑے کے درمیان آئلی زندگی کی جائز بنیاد فراہم کرتا ہے جس کے نتیجے میں پاکیزہ تعلقات وجود میں آتے ہیں۔ قرآن نے رشتہ ازدواج کو احسان کا نام دیا ہے۔ عزیز طلباء، اس لفظ کو آپ اچھی طرح یاد کر لیں، یہ اکثر مختصر سوال میں بھی پوچھ لیا جاتا ہے اور آپ کی معروضی میں بھی آ جاتا ہے کہ رشتہ ازدواج کو کیا نام دیا ہے۔ اسے ہائی لائٹ کرنا ہے تو ہائی لائٹ کر لیں۔ قرآن نے رشتہ ازدواج کو احسان کا نام دیا جس کا مطلب ہے قلعہ بند ہو کر محفوظ ہو جانا۔ مطلب کیا کہ ایک قلعے میں جس طرح لوگ محفوظ ہو جاتے ہیں اسی طرح نکاح کے بعد میاں بیوی جو ہے وہ ایک باہمی تعلق کے اندر محفوظ ہو جاتے ہیں اور گناہوں سے بچتے ہیں، جس کا مطلب قلعہ بند ہو کر محفوظ ہو جانا۔ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے بعد زوجین کہتے ہیں میاں بیوی کو، محسن یعنی قلعہ بند یا محفوظ ہو جاتے ہیں۔ غیر اخلاقی حملوں سے بچاؤ کے لیے انہیں ایک مضبوط دیوار اور حصار مل جاتا ہے۔ ہر ایک دوسرے کے لیے شریک رنج و راحت اور بے لوث اور غم گسار ہوتا ہے اور مشکلات و مسائل کے حل میں دونوں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں۔ یکسوئی نصیب ہوتی ہے، سوچ، غور و فکر اور ذہنی صلاحیتوں میں ایک اٹھان اور ان کے استعمال میں لانے سے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس زندگی کا لطف اس وقت حد کمال کو پہنچ جاتا ہے جب گھر کے آنگن میں پھولوں جیسے بچے آ جاتے ہیں۔ مطلب کیا کہ ان دونوں کے آپس کے تعلقات سے
اللہ ان کے اس خاندان کو بڑھاتا ہے، اور جب ان کے گھر میں پھول جیسے بچے پیدا ہوتے ہیں، پھول جیسے بچے آ جاتے ہیں، تو یہ رشتہ اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ وہ پھر اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی نگہداشت میں بھی لگ جاتے ہیں، جو والدین کے آپس کے تعلق کو اور مضبوط کرتے ہیں۔ ہر دو طرف سے محبت اور احترام باہمی کا زمزم معجزن ہوتا ہے، اور گھر واقعی ایک جنت نظر آتا ہے، کیونکہ نسل انسانی کی بقا اور اس کی افزائش اللہ تعالیٰ کے نزدیک عائلی زندگی کا مقصد ہے، اور اس پاکیزہ زندگی کا واحد راستہ عقد نکاح ہے، ورنہ فطرت کے وہ مقاصد کبھی حاصل نہیں ہو سکتے جو وہ اپنے سامنے رکھتی ہے۔ لہٰذا کسی معاشرے کی بنیاد خاندانی نظام اور مرد عورت کی پاکیزہ عائلی زندگی ہے۔ جب اس بنیاد ہی کو نیست و نابود کر دیا جائے تو معاشرے کی شہرازہ بندی کس طرح ممکن ہے، اور اسے انتشار سے کیوں کر بچایا جا سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عائلی زندگی کے استحکام اور بقا کے لیے نہایت وضاحت سے ہدایت دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کے تعلق کو محبت اور رحمت کا تعلق قرار دیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ ترجمہ ہے، یہ سورہ روم کی آیت نمبر 21 کا ترجمہ ہے۔ آیت نمبر 21 تھی جس کا ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہاری ہی جانوں سے تمہارے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ عزیز طلبہ، حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجا تو وہ بھی اکیلے تھے، اور جب ان کو پیدا کیا تو حضرت آدم علیہ السلام کا اکیلے دل نہیں لگتا تھا، تو انہوں نے بھی اللہ سے یہی دعا کی، یا اللہ کوئی دنیا میں ایسا ہو جس سے میں باتیں کروں، جس سے میں اپنا دل بہلاؤں۔ تو پھر اللہ رب العزت نے اماں حوا کو اس دنیا میں پیدا کیا، اور پھر حضرت آدم اور اماں حوا دونوں مل کر آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے، ایک دوسرے کا دل بہلاتے، اور آپ کو پتہ ہے پھر نسل انسانی کی بقا بھی وہیں سے شروع ہوئی۔ نسل انسانی کی ابتدا جو ہوئی وہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ تو یہ مرد عورت کی زندگی جو ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بہت ضروری ہے۔ نکاح حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا النکاح نصف الایمان، نکاح جو ہے یہ آدھا ایمان ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ پر فرمایا النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، نکاح تو میری سنت ہے، جو اس سے اعراض کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ جی عزیز طلباء، میں پیج نمبر 73 پر آ گیا ہوں۔ گویا شوہر اور بیوی کا تعلق ایک طرف تو جبلت کی تسکین کا باعث ہے، اور دوسری طرف باہمی محبت، اعتماد اور رحمت کا رشتہ ان کے درمیان پیدا کرتا ہے۔ دونوں روحانی تعلق کے بنا پر شاہراہ حیات، شاہراہ حیات مطلب کیا؟ زندگی کی جو راہ ہے اس کو کہتے ہیں، شاہراہ راستے کو کہتے ہیں، حیات کہتے ہیں زندگی کو۔ شاہراہ حیات میں ایک دوسرے کے ہم سفر ہوتے ہیں، اور ایک مقدس معاہدے کے تحت ایک دوسرے کے مونس و غمخوار ہوتے ہیں۔ مونس و غمخوار ایک دوسرے کے غم میں شریک ہونا، مونس محبت، غم میں محبت میں شریک ہونا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے پر منصفانہ حقوق مقرر کیے ہیں، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور اس طرح ان عورتوں کے حقوق ہیں جس طرح ان کے فرائض ہیں رواج کے مطابق۔ عزیز طلباء، آگے زوجین کے حقوق و فرائض ذکر کیے جا رہے ہیں۔ پیچھے جو ابھی تک ہم نے پڑھا یہ تھا زوجین کا باہمی تعلق، میاں بیوی کا جو آپس کا تعلق ہے اس کی بات تھی۔ اب یہاں پر جو آگے ذکر کیا جا رہا ہے وہ ایک دوسرے کے ان پر کیا فرض ہے میاں بیوی کے، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق خاندان کی کفالت کہتے ہیں نان نفقہ، یعنی کہ ذمہ داری، کھانے پینے کا خرچہ، کپڑے کا اور دوسرے ضروریات کا خرچہ۔ کفالت نان نفقہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ اسے چاہیے کہ اپنی مالی حالت کے مطابق بیوی بچوں کے لیے اخراجات، لباس اور مکان کا بندوبست کرے۔ بیوی کو اپنے مہر میں دی گئی رقم یا دیگر اپنی ذاتی ملکیت رکھنے اور کاروبار کرنے کا جائز حدود میں اختیار دے۔ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس پر ظلم و زیادتی نہ کرے۔ یہ سارے فرض ہیں جو شوہر نے ادا کرنے ہیں۔ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور عدل و احسان کا رویہ اختیار کرے۔ وراثت کے حقوق شریعت کے مطابق ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیْبِ، نیک عورتیں فرما بردار اور شوہر کی عدم موجودگی میں، یعنی کہ ان کی غیر موجودگی میں اس کے گھر کی محافظ ہوتی ہیں، یعنی کہ اس کے گھر کی نگہبان ہوتی ہیں، حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔
اگرچہ عورت پر اولاد کی کفالت کی ذمہ داری نہیں، تاہم پڑھی لکھی اور ہنرمند خواتین حیا اور پردے کا خیال رکھتے ہوئے ملازمت اور ہنرمندی کے دیگر کام کر کے روزی کما سکتی ہے۔ دیکھیں عزیز طلباء، اگر میاں کی روزی آمدن کم ہے اور بیوی پڑھی لکھی ہے تو اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ پردے میں رہ کر اور شریعت کی حدود و قیود کا خیال کرتے ہوئے اگر جو ہے باہر کہیں نوکری یا جاب کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے۔ مگر ہمارے ملک کی اکثر خواتین کو اپنے ان حقوق سے آگاہی حاصل نہیں۔ بیوی کا فرض ہے کہ وہ شوہر کی عدم موجودگی میں اس کی تمام اشیاء کی ایک امانت کی طرح حفاظت کرے، اس کے راز افشا نہ کرے، گھر کی باتیں دوسروں کو نہ بتائے، اور اس کے اموال و اشیاء کے ساتھ ساتھ اس کی آبرو اور اس کی نسل کی بھی حفاظت کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی ہمارے لیے مینار نور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہتر وہ جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے بہتر ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ اچھی عورت وہ ہے کہ جب شوہر اسے دیکھے تو اسے مسرت ہو، مطلب کہ خوشی ہو، اور وہ اسے حکم دے تو اس کی اطاعت کرے، اس کی غیر موجودگی میں اس کے مال کی اور اپنی حفاظت کرے۔ اولاد کے حقوق و فرائض، اسلام میں والدین اور اولاد کے حقوق مقرر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے اہل ایمان اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو دوزخ سے بچاؤ۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی اچھی پرورش، تعلیم اور اچھی تربیت کا اہتمام کریں اور پھر اچھی جگہ ان کی شادی کریں، اولاد کے درمیان عدل و انصاف قائم رکھیں۔ والدین کی وفات کے بعد اولاد صالحہ یعنی کہ نیک اولاد ان کے نامہ اعمال میں نیکیوں میں اضافہ کا سبب بنتی ہے۔ اولاد کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے سوا والدین کا ہر حکم بجا لائیں، ان سے رحمت اور محبت اور نرمی کا رویہ اختیار کریں، ان کی رائے کو اپنی رائے پر مقدم رکھیں، خاص طور پر جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں ان کے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے ان سے نرمی اور محبت سے پیش آئیں۔ اپنی مصروفیات سے مناسب وقت ان کے لیے مختص کریں، ان کی بھرپور خدمت کریں، ان کے وفات کے بعد ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، جیسے کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے، فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ ان دونوں کو بھی نہ کہو اور نہ ہی انہیں جھڑکو، اور ان سے نرمی سے بات کرو اور رحمت کے ساتھ عاجزی کے بازو ان کے لیے جھکائے رکھو۔ اے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ عزیز طلباء، یہاں پر ہمارا آج کا ٹاپک ختم ہو گیا۔ امید ہے آپ کو آئلی زندگی والا ٹاپک اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ کی جو آج کی ڈائری ہے وہ ڈائری یہ ہے کہ تعلیمات اسلامی میں آئلی زندگی کی اہمیت کے حوالے سے جتنے مختصر سوالات دیے گئے ہیں آپ نے ان تمام سوالات کو لرن کرنا ہے، اس کی رف پریکٹس کرنی ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔